اپنی امیدوں کو بر لانے کے لیے، اپنی تمناؤں کی تکمیل کے لیے، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی مقام سے گرے ہیں، کسی کی نظروں میں گرے ہیں، اس کی بحالی کے لیے، واہ، اور رزق میں وسعت کے لیے اچھا، یہ صورت ایک خاص تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان صورت میں بہت سے مضامین بیان ہوئے، جس میں اللہ کریم کی توحید کا ذکر ہے، فطرت کا، تخلیق کائنات کا ذکر ہے، اور اس میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، دین کے معاملات میں مخلص ہونا، اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اور جس طرح بھی آیات کریمہ بیان کی جا رہی تھیں، آسمان و زمین کی تخلیق، لیل و نہار، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اسی سورہ پاک میں سیاروں اور ستاروں کا ایک مقررہ مدت تک اپنے مدار میں چلنا، اس کا ذکر فرمایا، اور دیگر بہت سی چیزیں اس میں بیان ہوئیں۔ اسی سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے۔ اچھا جی، 9 نمبر آیت میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جو علم سے معروم ہے، لا علم ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف بچپن میں حاصل کرنا ہے، صرف جوانی میں حاصل کرنا ہے، فرمایا آخر وقت تک علم کو حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس سورہ پاک میں ایک ایسی آیت ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے سہارا ہے، آہا، جو غمزدہ افراد کے لیے باعث راحت ہے، سبحان جو اللہ، بندگان خدا کے لیے باعث اطمینان اور سبحان سکون ہے۔ اللہ، سبحان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ واہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیفیت جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، واہ، رب کی رحمت ان سب سے وسیع ہے۔ واہ، جب بندہ مومن تائب ہوتا ہے، آہا، جب بندہ خدا جو ہے وہ رجوع اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ رب اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا قادر مطلق ہے، اس کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور اس کی شان ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ سبحان بخشنے والا ہے، سبحان اللہ، وہ رحم فرمانے والا سبحان ہے۔ اللہ، اس لیے بندہ مومن کو اور انسان کو کسی بھی مرحلے پر اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حشر کی منظر کشی فرمائی، وہ اشرقت الارض بنور ربہا، اس دنیا میں جب کمکمے لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، تو وہ محافل، وہ تقریب جو ہیں، وہ ان کو بڑا اجالا ملتا ہے۔ وہ اشرقت الارض بنور ربہا، تو فرمایا رب کے نور سے میدان معاشر جگمگا اٹھے گا، آہا، جگمگا اٹھے گا اللہ سبحان کے نور اللہ، سے۔ سبحان کیا اللہ، کیفیت ہوگی، ہائے ہائے، کیا عالم ہوگا، کیا احوال ہوں گے۔ واہ واہ، فرمایا وہ اشرقت الارض بنور ربہا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا وہ وضع الکتاب، اعمال لائے جائیں گے، کتاب رکھ دی جائے گی، وجیء بالنبیین والشہداء، نبی بھی گواہ بنا کے لائے جائیں گے، اور دیگر جو ہیں وہ بھی گواہ بنا کے لائے جائیں گے۔ یہاں میں آقا کریم کی بات ضرور کروں گا، سارے نبی گواہ ہوں گے اپنی امت پر، لیکن کتاب لا ریب میں آتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم کی شان یہ ہے کہ وہ جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک سارے انسانوں کے لیے انہیں گواہ بنا کر لایا جائے۔ واہ واہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔